الرحمن الرحیم 25ویں ذی القعدہ کی رات، اس کے اعمال دن کے اور رات کے مفاتیح الجنان 486 486 پیج نمبر ہے۔ یہ دہ والارض کی رات ہے کہ اس میں خانہ کعبہ کے نیچے زمین بچھائی گئی تھی۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لہٰذا اس میں مصروف عبادت رہنا باعث اجر و ثواب ہے۔ حسن بن علی وشا سے روایت ہے کہ میں چھوٹا ہی تھا کہ ایک مرتبہ 25 ذی القعدہ کی رات کو اپنے والد کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں گیا اور رات کا کھانا حضرت کے ساتھ کھایا۔ تب آپ نے فرمایا کہ آج کی رات ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے اور زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے سے بچھایا گیا۔ بس جو شخص اس دن روزہ رکھے تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے 7 مہینوں کے روزے رکھے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ وہ یہی دن ہوگا جب قائم آل محمد علیہ السلام کا قیام شروع ہوگا۔ اب 25ویں ذی القعدہ کا دن یہ سال بھر کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہے جن میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کے مانند ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور اس کی رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ آج کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین و آسمان میں ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے۔ اس دن ذکر و عبادت کے جمع ہونے کا بڑا اجر ہے۔ آج کے دن میں غسل، روزہ اور ذکر و عبادت کے علاوہ 2 عمل ہیں۔ ان میں سے پہلا وہ نماز ہے جو قمی علماء کی کتب میں مروی ہے، اور یہ 2 رکعت نماز ہے جو بوقت چاشت پڑھی جائے گی، یعنی یہ جو ظہر کا وقت ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھیں اور نماز کا سلام دینے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اگر سورہ شمس پڑھنا مشکل ہو، ہر کسی کے لیے آسان ہے، موبائل دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گنجائش نہ ہو تو وہ صبح کی نماز کی طرح جو بھی سورہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دعا پڑھنی ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحم وتجاوز عن سیئاتی وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل اس دعا کا پڑھنا ہے جو بقول شیخ اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ یہاں سے شروع ہے دعا، 2 سے 3 پیج پر مشتمل ہے یہ دعا، لہٰذا اس دعا کو آپ پڑھیں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا متعال تمام مومنین مومنات کو یہ توفیق نصیب کریں انشاءاللہ، اور ہم سب کو سال کے تمام اس طرح کے اچھے دنوں کے اعمال بجا لانے اور مذکورہ دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔